اللہ کے لیے بھائی بھائی ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی وجہ سے مسلمان سکون کی زندگی گزارنے لگے ہیں۔ یہاں انہیں مذہب کی آزادی تو ہے، لیکن غربت اور تنگ دستی کا سامنا ہے۔ کم و بیش تمام مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، مالی اعتبار سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مہاجرین تو اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ آئے ہیں۔ رسول اللہ کو اس بات کا مکمل احساس ہے۔ اللہ فرماتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، مہاجر جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، انصار جنہوں نے اپنے کم وسائل کے باوجود مہاجروں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کی غلطیوں کی مغفرت اور پاکیزہ روزی ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والوں کے لیے پہلا بڑا مسئلہ رہائش ہے۔ مکے سے آنے والے مہاجروں کے پاس اتنے اسباب نہیں کہ یہاں گھر خرید سکیں یا نئے گھر تعمیر کر سکیں۔ مہاجرین اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ منورہ آئے ہیں۔ نہ ہی انصار کے پاس اتنے لوگوں کو دینے کے لیے گھر ہیں۔ اس زمانے میں ہوٹل، گیسٹ ہاؤس یا ہاسٹل نہیں ہوا کرتے تھے۔ روزگار کے مواقع ایک اور اہم مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خوبصورت حل پیش کیا ہے۔ رسول اللہ مہاجرین اور انصار سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ رسول اللہ نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا ہے۔ انصار سے کہا ہے کہ وہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ دونوں بھائی روزگار میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس طرح مہاجرین کے لیے وقتی پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ مہاجرین کو انصار نے اپنے ساتھ کھیتی باڑی میں مصروف کر لیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مکے میں سخت پہاڑ ہیں۔ قرآن مجید اس بارے میں کہتا ہے، ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں یعنی انصار کا پیشہ کاشتکاری ہے۔ انصار نے نہ صرف زمینیں مہاجرین کو دی ہیں بلکہ انہیں کھیتی باڑی سکھائی اور ان کی مدد کی ہے۔ رسول اللہ کے کردار کی جھلک صحابہ کرام میں یوں بھی نظر آتی ہے کہ انصار نے رسول اللہ سے کہا ہے، اللہ کے رسول، ہماری زمینوں میں سے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی جائیں۔ مہاجرین نے کہا، آپ لوگ اپنی زمینیں طے شدہ کرائے پر ہمیں دے دیں، ہم انہیں اس کے علاوہ کسی صورت نہیں لیں گے۔ یہ زمینیں آپ ہی کی ملکیت رہیں گی، ہم انہیں اس کے علاوہ کسی صورت نہیں لیں گے۔ یہ زمینیں آپ ہی کی ملکیت میں رہیں گی۔ حالانکہ اس وقت مہاجرین شدید ضرورت مند ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مہاجرین نے تمام زمینیں انصار کو واپس کر دیں۔ انہوں نے اسے قرض حسنہ ہی سمجھا اور جلد سے جلد واپس کیا ہے۔ اسی طرح جب بعد کے دور میں بحرین کے صوبے کی آمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو دینا چاہی تو انصار نے رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول، جب تک مہاجرین ان زمینوں کے برابر کا حصہ نہیں لیں گے، ہم بھی اپنا حصہ نہیں لیں گے۔ مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کو بھائی بنانے کا کام رسول اللہ نے ہجرت کے بعد ابتدائی دنوں میں شروع کیا اور فتح مکہ یعنی 8 ہجری تک جاری رہا۔ اس بھائی چارے یعنی مواخات کا اعلان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کیا گیا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ اعلان مسجد نبوی میں کیا گیا۔ ایسے انصاری جن کے پاس ایک سے زیادہ مکان ہے، انہوں نے اپنے ذاتی استعمال میں ہونے والے مکان کے علاوہ باقی مہاجرین میں بانٹ دیے ہیں۔ مہاجرین نے بہت جلدی ان زمینوں پر جو انصار نے انہیں دی یا ایسی زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں اپنے لیے گھر بنا لیے ہیں۔ سب سے پہلے حارثہ بن نعمان نے اس مقصد سے اپنی زمین پیش کی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبید بن حارث، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسی زمینوں پر اپنے گھر تعمیر کر لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تدبیر بڑی کامیاب ثابت ہوئی۔ بہت کم مدت میں مہاجرین نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے کہ وہ کسی کے مرہون منت نہیں رہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہمارے اشک سنبھالے تمہاری پلکوں نے، مہاجروں کی یوں انصار نے مدد کی ہے۔ رسول اللہ نے خود کسی انصاری کے ساتھ بھائی بننے کا عہد نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نہیں چاہتے کہ کسی انصاری کی دل آزاری ہو۔ انصار میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ رسول اللہ اسے اپنا بھائی بنا لے۔
اگر رسول اللہ کسی ایک انصاری کو بھائی بنا لیں تو دوسرے خیال کریں گے کہ رسول اللہ نے اسے اس قابل نہیں سمجھا۔ تمام مہاجروں کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنایا گیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے ہیں کہ انہیں کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا گیا۔ رسول اللہ علی سے کہہ رہے ہیں، علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ربیع انصاری کا بھائی بنایا ہے۔ سعد نے عبد الرحمن سے کہا ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں مسلمانان اہل مدینہ میں سب سے امیر ہوں، میری آدھی جائیداد اور دولت آپ کی ہے، میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان دونوں میں سے جسے پسند کریں میں اسے طلاق دے دوں گا، آپ اسے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کریم آپ کو اپنے گھر والوں میں آباد اور خوشحال رکھے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ فقط مجھے بازار کا راستہ سمجھا دیں۔ عبد الرحمن بن عوف بنی قینقاع کے بازار میں جا کر بہت ہی کم پیسوں سے خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ وہ سامان بار بار بیچ کر شام میں واپس آتے ہوئے پنیر اور گھی خرید لائے ہیں۔ ان کا معمول یہی ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے کاروبار کے لیے مناسب رقم جمع کر لی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ منورہ میں شادی کی تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا ہے، کیا تم نے اپنی دلہن کو مہر دیا ہے؟ عبد الرحمن بولے، اللہ کے رسول، جی ہاں، میں نے اپنی بیوی کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن بن عوف مدینہ منورہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت اتنی بڑھ گئی کہ ان کا سامان تجارت کئی اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا۔ ان کا قافلہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتا تو شہر میں دھوم مچ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی خودداری دکھاتے ہوئے اپنے لیے روزگار کے انتظامات کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کی تجارت شروع کر دی ہے۔ عمر بن الخطاب نے مختلف چیزوں کی خرید و فروخت شروع کی ہے۔ عثمان بن عفان اب بنی قینقاع کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرتے ہیں۔ تجارت میں مہاجرین کی مہارت دیکھ کر انصار کہتے ہیں، تم لوگ تو صحرا کی ریت کو سونے میں بدل سکتے ہو۔ اس بھائی چارے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپس میں بھائی بننے والے خاندان نہ صرف منافع میں حصے دار بلکہ وراثت میں بھی حقدار بنائے گئے ہیں۔ مہاجرین اور انصار نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت میں حصے داری فتح مکہ کے بعد ختم کر دی۔ رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار میں غیر معمولی بھائی چارہ 90 لوگوں کے درمیان قائم کیا ہے۔ اس میں 45 مہاجرین اور 45 انصار شامل ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ان کی تعداد 100 ہے، 50 مہاجرین اور 50 انصار۔ رسول اللہ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ کے درمیان مکے میں قائم ہونے والا بھائی چارہ برقرار رکھا ہے۔ کچھ مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بنانے کے لیے قرآن دازی کی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون ان لوگوں میں شامل ہے جن کے لیے قرآن دازی کی گئی ہے۔ اس بھائی چارے کا مقصد ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ ایک وجہ معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ مہاجرین مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، انہیں بیگانگی کا احساس نہ ہو، انہیں اپنے بہن بھائیوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو دردہ کو آپس میں بھائی بنایا ہے۔ ایک دن سلمان ابو دردہ کے گھر آئے تو ان کی بیوی ام دردہ کو بہت بے پرواہ حالت میں دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے بال سنوارے ہیں، نہ ہی اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ سلمان کو بہت حیرت ہے۔ ام دردہ سے پوچھ رہے ہیں، ام دردہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے اپنی حالت ایسی کیوں بنا رکھی ہے؟ ام دردہ بولی، تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابو دردہ بھی گھر آ گئے ہیں۔ ام دردہ نے سلمان کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ کھانا رکھا گیا تو سلمان نے ابو دردہ سے کہا ہے، آپ میرے ساتھ کھانے میں شریک کیوں نہیں ہو رہے؟ ابو دردہ بولے، میں نفلی روزے سے ہوں۔ سلمان بولے، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابو دردہ نے کہا، لیکن تم تو روزے سے نہیں ہو، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ سلمان بولے، مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، لیکن جب تک آپ شریک نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابو دردہ نے سلمان کی ضد دیکھی تو کھانے میں شریک ہو گئے ہیں۔ رات کا پہلا پہر ہوا تو ابو دردہ عبادت کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ سلمان ابو دردہ سے کہہ رہے ہیں، ابو دردہ ابھی سو جاؤ۔ رات کے آخری پہر میں ابو دردہ عبادت کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ سلمان نے کہا ہے، ہاں اب ٹھیک ہے، ہم دونوں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ دونوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ سلمان ابو دردہ سے کہہ رہے ہیں، ابو دردہ جس طرح تمہارے رب کا تم پر حق ہے تم اس کی عبادت کرو، اسی طرح تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ ہر حق والے کو اس کا حق ملنا چاہیے۔
اس کے بعد دونوں رسول اللہ سے ملے اور ساری بات سنائی تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، سلمان تم نے سچ کہا۔ انصار مدینہ نے رسول اللہ اور مہاجرین کی مدد کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ ایک دن رسول اللہ سے ایک مہمان اس حال میں ملنے آیا کہ شدید بھوک سے ہے۔ رسول اللہ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے انصار سے اس شخص کی خدمت کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایک انصاری مہمان کو اپنے گھر لے گیا ہے۔ اس انصاری کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہے۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ کھانا تو ہے لیکن اتنا کم کہ بچے ہی کھا سکتے ہیں۔ انصاری نے اپنی بیوی سے کہا، تم بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دینا اور ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مسافر کھانا کھا رہا ہے، انصاری رسول اللہ کے مہمان کے سامنے اندھیرے میں خالی ہاتھ چلا رہا ہے۔ مہمان نے کھانا کھا لیا مگر سارے گھر والے بھوکے ہی سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کی ادا اتنی پسند آئی کہ جبرائیل امین پیغام لائے ہیں، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، انصار جنہوں نے ہجرت و ایمان والے گھر مدینہ منورہ میں ان مہاجرین سے پہلے رہائش اختیار کر لی تھی، اب وہ آنے والے مہاجرین کو دل سے چاہتے ہیں۔ ان مہاجرین کو جو کچھ بھی دیا جائے اس کے متعلق ان کے دلوں میں تنگی نہیں بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ انصار مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود اس چیز کی سخت ضرورت ہو، خواہ انہیں خود تنگی ہی پر گزارا کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہی لوگ خود غرضی سے بچا لیے گئے ہیں، یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی چند دن مدینہ منورہ میں مہمان کی طرح گزارے ہیں۔ اب رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لیے معاشی انتظام کیا ہے۔ آپ نے بھیڑ بکریاں پال لی ہیں، ان کا دودھ کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عرب کھجور اور دودھ پر زندہ رہ لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ رسول اللہ نے اونٹ بھی ان میں شامل کر لیے ہیں۔ بعد کے دنوں میں اس ریوڑ میں گھوڑے بھی شامل ہو گئے۔ رسول اللہ کے پالے جانے والے جانور تعداد میں بڑھ گئے تو آپ نے اپنے جانور مدینہ منورہ سے باہر ایک چراگاہ میں رکھ لیے۔ انہیں سنبھالنے کے لیے آپ نے مزدور بھی رکھ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور اپنے خاندان کی معاشی ضرورتیں خود پوری کرتے ہیں۔